اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق اللہ العظیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں، لفریقاً ایک گروہ، یلوون السنتہم جو اپنی زبانوں کو مروڑ کے پڑھتے ہیں، بالکتاب کتاب کو، لتحسبوہ تاکہ تم جانو اس کو، من الکتاب کتاب میں سے، وما ہوا من الکتاب اور حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے، ویقولون ہوا من عند اللہ اور وہ کہتے ہیں من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ویقولون علی اللہ الکذب اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں، ما کان لبشر ما کان نہیں ہے، لبشر کسی بشر کے لائق ہو، ان یؤتیہ اللہ الکتاب کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، والحکمت اور سنت عطا کرے، والنبوت اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس پھر کہے لوگوں کو، کونوا عبادا لی کہ ہو جاؤ میرے بندے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیکن کونوا ربانیین اور لیکن ہو جاؤ رب والے، ربانیین رب کو ماننے والے، بما کنتم تم تھے، تعلمون الکتاب پڑھتے تھے کتاب کو، وبما کنتم تدرسون بما کنتم تعلمون الکتاب اور تم سکھاتے تھے کتاب، وبما کنتم تدرسون اور تم پڑھتے تھے کتاب کو۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ پانچواں شکوہ یہود کے اوپر۔ رب نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے، یہود میں سے ایک گروہ وہ ہے جو جنہوں نے کیا کی، تورات کے اندر تحریف کی، تورات کے اندر کیا کی، تحریف کی، اپنیاں خود خواستہ عبارتاں تورات کے ساتھ اس طرح ملا کے پڑھتے تھے کہ بندہ سمجھتا تھا کہ بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب یہ اللہ کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں۔ اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی خود خواستہ عبارتیں اور خود خواستہ عقیدے قرآن کے ساتھ اس طرح، قرآن کے اور قرآن کی آیات کے ساتھ، تورات کے ساتھ اس طرح ملا کے پڑھتے تھے کہ بندہ سمجھتا کہ یہ کس کا مسئلہ ہے، اللہ کی کتاب کا مسئلہ ہے، کس کا مسئلہ ہے، اللہ کی کتاب کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے پھر مثال دی کہ جس طرح آج کل کا شرک پسند مولوی اور پیر جس طرح قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک قل لا اقول لکم ذرا ولا رشدا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سے کیا ہے، ذات کی نفی ہے۔ کس کی نفی ہے؟ ذات کی نفی ہے، عطائی کی نفی نہیں ہے، عطائی کی نفی نہیں ہے۔ جس طرح یہ لوگ قرآن کی آیات کو غلط معنی کرتے ہیں، اس کے اندر کیا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، وہ بھی کیا کرتے تھے، اسی طرح کرتے تھے۔ وہ بھی عقیدے کے اندر عقائد شرکیہ عقائد کے کیا کرتے تھے، تورات کی آیات پڑھتے تھے لیکن ان سے کیا ثابت کرتے تھے، اپنے شرکیہ عقائد ثابت کرتے تھے، جس طرح کا آج کل مشرک پسند مولوی جس طرح کے اللہ کی آیات سے کیا کرتا ہے، شرکی عقائد پسند کرتا ہے۔ پھر رب نے فرمایا وہ کہتے تھے کہ
یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہوتا نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا نہیں تھا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، رب نے فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے اوپر۔ وہ کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ نہ اللہ رب العزت نے شرکی عقائد کی ترغیب دی ہے، اور نہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر تعریف کرنے کی حکم دیا ہے۔ رب نے فرمایا کہ یہ جو اپنی زبانوں کو مروڑ کے اور اپنی خود خواستہ عبارات تورات کے ساتھ ملا کر اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھنے والا کیا سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، رب نے فرمایا وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے، ارادتاً قصداً جان بوجھ کے اس طرح کرتے تھے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ ان کے اوپر کیا ہے؟ یہ پانچواں شکوہ ہے، وہ اللہ کی کتاب کو یا اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی عبارات اس طرح پڑھتے تھے کہ بندہ سمجھتا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، رب نے پھر شکایت کی، رب نے فرمایا کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اللہ رب العزت اس کو کتاب بھی عطا کرے، سنت بھی عطا کرے، نبوت بھی عطا کرے۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ کے علاوہ۔ نجران کے نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے نا جس وقت، انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود حکم دیا ہے، کیا دیا ہے؟ ہمیں خود حکم دیا ہے کہ میں کیا ہوں؟ آپ کا رب ہوں، اور آپ میرے کیا بن جائیں؟ بندے بن جائیں۔ انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ اپنی عبادت کا حکم دیا اور پکارنے کا حکم دیا، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا نہیں، رب نے فرمایا نہیں، ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کتاب بھی عطا کرے، اس کو سنت بھی عطا کرے، نبوت بھی عطا کرے، تو پھر لوگوں کو کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، میری پکار کرو۔ رب نے فرمایا نہیں، وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ تو کیا کہتے ہیں کہ ہو جاؤ رب کو ماننے والے، ربانیین، رب کو ماننے والے، رب کی عبادت کرو، رب کو سور و پکار میں، رب کی سور و پکار کرو، حاجات میں، مشکلات میں کس کو پکارو؟ رب کو پکارو۔ رب نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی دعوت دی تھی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو کیا ہے؟ میرا بھی رب ہے اور کیا ہے؟ آپ کا بھی رب ہے، فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی سیدھا راستہ ہے۔ رب نے فرمایا وہ میرا بندہ تھا، میرا کیا تھا؟ پیغمبر تھا، میرا رسول تھا، اس نے لوگوں کے اس طرح کی باتیں نہیں کی، اس نے تو کہا وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، رب کو ماننے والے بن جاؤ، رب کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ تو لوگوں کو کتاب سکھاتا تھا۔ وہ کیا کتاب سکھاتا تھا؟ کتاب سکھاتا تھا۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، وہ پڑھتے پڑھاتے اور کیا کرتے تھے؟ کتاب سکھاتے، کتاب کے اندر یہی تعلیم دیتے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ رب الملک کی توفیق عطا فرمائے۔